السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 276 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے ربا کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا گناہگار کافر کو۔ کفر مطلب وہ جو چھپا لیتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر سب سے پہلے روٹ سے بات کو سمجھ لیجئے۔ محق کا لفظی مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے؟ محقہ، اس کو اس طریقے سے مٹا دیا بتدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے، کہ اس کی ایک بھی چیز باقی نہ رہے۔ جیسا کہ محکن چاند قمری مہینوں کی ان آخری راتوں کو کہتے ہیں جس میں چاند نمودار نہیں ہوتا۔ تو راغب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کمی۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو لونر منتھ کے جو لاسٹ فیو نائٹس آف دا لونر منتھ when moon is not sighted، اور obliterate مطلب کسی چیز کو تھوڑا کر دینا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربا جو ہے، یعنی آپ کا جو سود ہے، اس کو اللہ بڑھاتا نہیں ہے۔ اللہ نے جب اس کو یہ پرومس کر لیا تو ایک تو یہ ہم اگر مسلمان ہیں تو اس پرومس پہ یقین رکھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یربی الصدقات، اور جو صدقات ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ناؤ لک، جو ویژول اگر آپ دیکھیں، بظاہر دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ربا سے مال بڑھا ہے نا، اور صدقات سے مال کم ہو رہا ہے۔ لیکن اپ سائڈ ڈاؤن کیا ہے؟ سم ٹائمز جو چیزیں نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہوتی۔ بظاہر آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور ربا میں یہ لگ رہا ہے کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ چلیں اب ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا قاری قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جب کوشش ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے، تو ہم کسی بھی تفسیر کی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، تو شاید ہم اس طریقے سے چیزوں کو اپنی سچویشن میں ریلیٹ نہ کر سکیں۔ دیکھیے، ربا اور یربی دونوں کا روٹ سیم ہے۔ ربا کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ لغت میں ہم نے پڑھا، بڑھانا، اور یربی کا مطلب بھی بڑھانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ربا کو، یہاں جو پہلے حصے ٹکڑے میں ہے ربا، وہ ایز اے ناؤن یوز کیا گیا ہے، کسی بھی چیز کا نام، ٹھیک ہے، نیم آف پلیس، تھنگ اور پرسن جو بھی ہے۔ اور جو یربی ہے وہ ایز اے ورب یوز کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی بھی ایک کاروبار کا، اور یہ ایک خاص طور پہ ایک لین دین کے معاملے میں، جس میں کچھ مدت کے لیے اپنا پیسہ کسی کو دے کر اس پیسے کے استعمال کے عوض کچھ شرائط مقرر کر دی جاتی ہے اور اس سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے، یہ وہ ٹرمینالوجی ہے۔ جبکہ دوسری طرف یربی، اس کے روٹ سے بات کو اللہ نے کیا ہے کہ دیکھو، تمہیں لگتا یہ ہے کہ یہ جو کاروبار تم کر رہے ہو، جس میں تم نے دوسرے انسان کا بھلا نہیں چاہا، دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کی، اور کنزیومر کے اوپر بوجھ ڈالا، اس کو تھوڑا سا پریشان کیا، یا دوسرا جو آپ کا قرض لینے والا ہے اس کو آپ نے اس سے ایسے ٹرمز پہ سگنیچر کروا لیے جو کہ اس وقت وہ نہ کرتا اگر اس کے پاس یہ پھنسا ہوا نہ ہوتا، یا یہ کہ آپ نے چالاکی سے کسی دوسرے انسان کے حق کو اس طریقے سے اس سے پیسہ نکلوایا کہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ الٹیمیٹلی فوراً نہیں، الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کئی سال بعد، ہو سکتا ہے کئی ماہ بعد، ہو سکتا ہے اگلی جنریشن میں تمہیں اس سرمائے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تمہارے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔
الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی ایسی اچانک ضرورت کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ یہ بے برکتی تمہاری نسلوں میں منتقل ہو سکتا ہے یہ بے برکتی تمہارے کاروبار کو تمہارا کاروبار تو بڑھتا رہے لیکن دوسری طرف کوئی ایسا ہول ہو جائے کہ وہ پیسہ جو تم کما رہے ہو وہ وہاں سے نکل رہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت ہو اور تمہاری اس میں پوری نہ پڑے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جو تم کما رہے ہو ادھر سے تمہیں نظر آ رہا ہے پیسہ آ رہا لیکن دوسری طرف وہ اگر تم کسی سے تو وہ حرام راستے میں گر رہا ہے۔ تو یہ اس کے بہت سی امپلیمنٹیشن ہے۔ مطلب وہ محق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو تمہارے پاس آ گئی پیسہ وہ تمہارے پاس ٹکے گی نہیں، تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ آ رہا ہے لیکن وہ اسی طریقے سے تمہارے ہاتھ سے جا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری طرف یوربی کا روٹ ہے بڑھا دیتا ہے اللہ صدقات کو، تو صدقات کو اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتا ہے کہ وہ بڑھتے ہیں، دراصل اس میں گروتھ ہوتی ہے، اس میں سٹیبلٹی ہوتی ہے، اس میں ثبات ہوتا ہے، اس میں چیزوں کو کیٹر کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے۔ جو سٹیبلٹی ہے یہ کانسیپٹ ہے صدقے سے کنیکٹڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیے، جب ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد غور و فکر نہیں جب تک کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ غور و فکر کرنے سے آپ کو بہت سی چیزیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں جو اس سے پہلے آپ کی سمجھ میں نہیں بیٹھی تھیں۔ ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ وہ ایک ذرہ ہی تو پوری کائنات ہے، کبھی غور و فکر تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منی میٹرز میں یہ بات ہمیں سمجھا دی۔ دیکھیں، جب ہم دین اسلام کی اصولوں اور شعائر کی بات کرتے ہیں اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جس کو کہ اللہ نے حلال یا حرام کہا، تو ہم بہت بگ پیمانے پر بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے یہ، اس وقت معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے بندوں پہلے خود کو تو صحیح کرو، اپنے گھروں کو تو صحیح کرو۔ یہ جو ایکسپلائٹیشن چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہی سسرال میں؟ ایک بہو کے ساتھ آپ ایکسپلائٹ کریں، مطلب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے، کنسیپچول اسٹڈی کریں۔ یہاں پر آپ یہ نہ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے، معاشرے سے بھی سود کو ختم ہونا چاہیے اور سودی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے ہمیں معیشت دان ایسے ہونے چاہیے جو سودی کاروبار کے متبادل کاروبار کا طریقہ کار پیش کریں۔ اسلام کے اولین ایام میں تاجروں نے اپنی تجارت سے ہی تو مسلمانوں کو اسلام کی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا۔ ان کی تجارت اتنی بے لاگ اور اتنی واضح طور پر ٹھوس تھی کہ لوگ ان کی تجارت سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو۔ تو لیکن آپ جو میرے مخاطب لوگ ہیں اس وقت، آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی سود نہیں کھاتا، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کے عہدے، کلیدی عہدے پر نہیں ہے کہ ہم سود ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم ایک حکومتی سطح کی بات نہیں یہاں پہ کر رہی میں، اس کے لیے ایک علیحدہ سے اسٹریٹجی اور ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ لیکن جو آج میری اور آپ کے کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، ہم کسی جگہ پر کوئی ملازم ہائر کرنے کے پوزیشن میں آ گئے تو ہم بھی تو کرتے ہیں نا کہ ہم دوسروں سے ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے حصے کے کام دوسرے کے سر پر ڈال دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ چوں بھی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الٹیمیٹلی دیکھو، جس معاشرے میں یہ سرمایہ دارانہ نظام ہوگا وہ معاشرہ تباہ ہوگا۔ جس معاشرے میں یہ ذہنیت ہوگی کہ جو غریب ہے، جو پھنسا ہوا ہے، جو مجبور ہے، اس کو لوٹو، بس لوٹو اس کو، جس مرضی طریقے سے لوٹو۔ چونکہ یہ اب ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو تو جانا ہی نہ دیں۔ پرائیویٹ سکولز کے جو مالکان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پرائیویٹ کالجز کے مالکان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایسے اصول بنا دیے کہ جس میں فائدہ اپنا ہی ہے اور ایکسپلائٹیشن اپنے ملازموں کی ہے۔ یہ کرو گے تو تمہارے پیسے کٹ جائیں گے، یہ کرو گے تو پیسے کٹ جائیں گے۔ پھر ایسے ٹارگٹس ان کے سامنے سیٹ کر دیے انسینٹیوز دینے کے لیے کہ جو قابل عمل ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ سود ہم نہیں لیتے، اور چائنیز تاجر نے بڑی ایک آئرونک سٹیٹمنٹ پاس کی کہ جو مسلمز ہیں وہ ان کو کھانا حلال چاہیے، وہ حرام سٹور سے کچھ نہیں کھاتے، حلال کھانا کھاتے ہیں، لیکن
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے آپ نے ہمیں جتنے پیسوں کا ہم نے آپ سے مال لیا انوائسز سے زیادہ کی بنا دیں، تو کیا وہ حرام نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حرام، یہاں پہ ربا کو اگر آپ ایز اے سمبل یوز کریں تو یہ ایک حرام راستے سے کمائی گئی کمائی ہے، اس کا نسلوں تک جاتی ہے، بے برکتی اس کی نسلوں تک جاتی ہے۔ بے برکتی کسی ایک علاقے ادارے میں نہیں رہتی ہے، وہ بے برکتی جب آپ دوسروں کا بھلا نہیں چاہتے اور دوسروں کو لوٹ لوٹ کے ان کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں، تو وہ بے برکتی نسلوں تک جاتی ہے۔ یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں، یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کھلے، یہ سارا کچھ ہوا، یہ سب کا سب اسی ایک سوچ کو لے کر لوگ چل رہے تھے دنیا میں کہ آج موقع ملا ہے، لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے ذریعے ان تمام منٹالٹیز کو ریفر کر دیا جو اس وقت سیاستدان لے کر سیاست میں آتے ہیں، جو حکمران لے کر حکومت میں آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایفرٹس کو محق کر دے گا، نہ تمہارا نام ہوگا نہ تمہارا نشان ہوگا، وہ پیسہ تو پھر کہیں ہوگا ہی نہیں جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو، اپنی عاقبت کو خراب کیا۔ جبکہ دوسری طرف صدقات بڑھتے ہیں، ہاتھ سے دیا ہوا مال واپس آتا ہے، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ ایک سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، انسانی ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو سرمایہ کارانہ نظام بے شک پھلا پھولا کچھ سال، لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا، وہ محق ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے چاند کی آخری تاریخوں میں چند لمحوں کے لیے چاند چمکا ضرور، لیکن پھر اس کے بعد جو اس کا ڈکلائن شروع ہوا تو ایسے غیر محسوس طریقے سے ڈکلائن ہوا کہ وہ نام و نشان بھی اس کا باقی نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی چھوٹی سی آیت کو اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو ایک پوری کی پوری فلسفی اللہ کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کسی دوسرے انسان کا برا کبھی بھی نہ چاہیں، کسی دوسرے انسان کو لوٹنے کا کبھی سوچیں بھی نہ۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے نا، کوئی انسان آپ کے پاس آیا آج پھنسا ہوا، اور آپ نے چلاکی سے اس کے ساتھ اس کو ایسے ٹرمز پہ اسے سگنیچر کروا لیے، اس کی سروسز لے لی اور اس کو اتنے پیسے نہ دیے، کچھ بھی آپ نے ایسا کیا، تو وہ پیسہ جو آپ نے اس سے لیا بچے گا تو وہ آپ کے پاس بھی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو وعدے اللہ کے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت کے اس حصے میں کیا فرماتا ہے؟ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ کسی بھی کافر گناہ گار کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ معزز لسنرز، یاد رکھیے گا یہ جو کفر کا لفظی مطلب ہی کیا ہے؟ کفر کا لفظی مطلب ہے چھپا لینا۔ تو اللہ کی دی ہوئی کمائی کو چھپا لینا، اس کے دیے ہوئے فضل کو چھپا لینا، اور سمجھنا کہ میں تو بڑا سمارٹ ہوں، میرا تو مال بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمارٹ تم نہیں ہو، تم تو بیوقوف ہو، کیونکہ تم نے اس چیز کو چھپایا جو تمہاری تھی ہی نہیں، تم نے اس مال کو روکا جو تمہیں کسی نے دیا تھا، اور وہ اللہ کی عطا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الاسیم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تکان کی وجہ سے مزمحل ہو چکی ہو اور بہت آہستہ آہستہ چلے۔ تو اسم کے بنیادی معنوں میں شکستگی ہے، سست روی ہے، اور اس کے مطلب کیا ہے؟ پیچھے رہ جانا۔ تو وہ بندہ جو دوسروں کو جب دینے کی باری آئے تو پیڑے حالوں سے دے، اس کا مطلب یہ ہے، بری نیت اور برے حالوں سے اور پیڑی سی چیز نکال کے دے، کفر چھپا لے پہلے تو، لیکن بڑا ہی کوئی بحالت مجبوری دینا ہی پڑے تو سست روی سے، بڑے ہی بد دلی سے، افسردگی سے، اضمحلال سے کسی کو کچھ پیسے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انسان مجھے نہیں پسند۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ تو جو اللہ نے تم کو عطا کیا، خوش دلی سے دو، اس نیت سے دو کہ یہ صدقہ اللہ کو دے رہا ہوں، تو جس نے اس اللہ کو دینا ہے تو خوش دے، لیکن جب سود خور ہے، جب اس کو دینا پڑے گا تو اس کی کیفیت، یہ ذرا لفظوں سے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے اللہ نے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک پوری مینٹالٹی کو شو کیا، ایک پوری فلسفی کو چھوٹے سے لفظوں میں قید کر دیا کہ ربا محق ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایک طرف سے آئے گا دوسری طرف سے نکل جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں نہیں بچے گا۔ جبکہ صدقات بے برکت نے، برکت اور بے برکت ان دونوں کا سمجھ لیجئے، پھر سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب،
نہیں برابر ہو سکتی پاک اور ناپاک چیزیں. لو اعجبا کا کثرت الخبیث، اگرچہ کہ تمہیں ناپاک کی کثرت بڑی ہی اچھی لگے. تو کثرت تو ہمیں اچھی لگتی ہے. الہاکم التکاثر، انسانوں تو ہمیں کثرت نے غفلت میں ڈال دیا. ہمیں چاہیے چیزیں زیادہ بگ کوانٹٹی میں. یہی وجہ ہے کہ کم پے والی جاب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ پروفیشن کو اڈاپٹ نہیں کرتا جس میں خدمت خلق کا بڑا چانس ہو لیکن پیسہ کوئی نہ ہو. ہم کہتے ہیں ہم بیوقوف ہیں، اپنا وقت ایسے ہی فالتو میں لٹا دیں، ہمیں وہاں پہ جائیں جہاں پہ ہمیں زیادہ پیسہ ملتا ہے. تو جو بے برکتی کا کانسیپٹ ہے اللہ نے یہاں پہ وہ بھی واضح کر دیا. تو دریا کوزے میں بند کر دیا. مجھے اپنی اس چیز کا مکمل طور پہ اعتراف کے ساتھ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میرے اندر قوت بیان اتنی نہیں کہ میں اس عظیم الشان کتاب کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکوں جتنے پاورفل الفاظ کا اللہ نے اس آیت میں اظہار کیا ہے کہ ربا مٹ جاتا ہے، صدقات بلند ہوتے ہیں. اور وہ شخص جس کو دینا پڑ جائے تو پہلے تو چھپا لے جو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کاروباری بڑا بہت کاروبار جو ہے نا آج کل مندے کا شکار ہے. دینا پڑ جائے پھر پیڑے حالوں سے، سست روی سے، بڑی بد دلی سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا مجھے پسند نہیں ہے، ایسا خرچ اور ایسی سوچ. لہٰذا اس سوچ سے بچیے. اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو زندگی بدلے گی. اس قرآن کو جب پڑھنے لگے ہیں تو سمجھیے کہ ایک ایک آیت سے میں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، اور ایک ایک آیت کا مخاطب میں خود ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.